السلام عليك يا أبا عبد الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت وشیعتک فی الجنہ. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. صدق اللہ مولانا العلی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین مجلس، یہ ایام عزائے مولا علی علیہ السلام کی میں نے قرآن مقدسہ کی وہ آیت تلاوت فرمائی ہے جس کے کسی بھی مسلک کی، مولوی کی، مفتی کی، قاری کی، حافظ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس امام بارگاہ کے متولی کہیے، خادم کہیے، سجادے کہیے، آپ سب لوگ ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. آپ سب لوگوں کے مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ اس مرتبہ جو ہماری گفتگو ہو وہ مولا کائنات کی فضائل یا مولا کائنات کے مراتب یا مولا کائنات کے معارج وہ ہم قرآن سے پیش کریں اور مومنین اس کو سماعت کریں. تو میری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنی تمام گفتگو قرآن کی آیات سے مولا کے مراتب و فضائل کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. یوں تو قرآن کی پہلی آیت جس کو مسلمانوں نے یہ کہا کہ رسول کے پاس جب جبرائیل وہ آیت لے کر کے آئے اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ رسول رسول ہیں، رسول رسول ہیں، اور رسول تمام انبیاء کے امام ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کی پہچان اس کے ٹیچر سے ہوتی ہے. اگر رسولوں کا امام ان پڑھ ہے تو رسول کو ان پڑھ بتانے والوں کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ رسول محمد عربی خالی ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے صف میں کھڑے ہونے والے آدم بھی ان پڑھ ہیں، موسیٰ بھی ان پڑھ ہیں، عیسیٰ بھی ان پڑھ ہیں. تو یہ جو بڑی بڑی دہاڑیاں رکھ کر کے بہترین عربی فارسی بولنے والے
حرام و حلال کے فتوے دینے والے یوں کہتے ہیں کہ رسول ان پڑھ ہیں، تو ان کو بتائیے کہ جس رسول کی تم توہین کر رہے ہو یہ خالی رسول محمد مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، یہ ان تک کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس رسول کے پیچھے سابقین انبیاء کا معیار چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کی توہین کی جائے گی تو سارے انبیاء کی توہین کی جائے گی۔ اب جس رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے، اس رسول نے اس آیت کے آنے سے پہلے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے اسی رسول نے اپنے ہاتھوں پہ ایک بچے کو اٹھا کر کے بتایا، ان عرب کے بدو سے بتاؤ کہ تم کیا ہو، آپ کیا ہو؟ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ علی آپ کے جانشین ہیں، آپ کے وصی ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے گفتگو کی کہ اسٹوڈنٹ کا پتہ اس کے ٹیچر سے چلتا ہے، وزیر کا پتہ اس کے بادشاہ سے چلتا ہے، پیر کا پتہ اس کے مرید سے چلتا ہے، شاگرد کا پتہ اس کے استاد سے چلتا ہے۔ تو اب ہمیں رسول کے ہاتھوں پہ 3 دن کا بچہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں پر پلنے والا اس کا شاگرد تمہیں 4 کتابیں پڑھ کر سنائے، اس کا استاد محمد مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ رسالت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، اپنے ذہنوں میں اتارنے کے لیے در علی پر آنا پڑے گا۔ کتنی بخاری و مسلم پڑھ لینا، اگر در علی پر آ کر غلامی نہیں پیش کرو گے تو کچھ بھی بن سکتے ہو، حافظ بن سکتے ہو، مولوی بن سکتے ہو، لیکن مومن نہیں بن سکتے۔ مومن بننے کے لیے در علی پر آنا پڑے گا۔ تو میں تو بالکل شروع زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا نے جو یہ کہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو لوگوں نے جو یہ کہا کہ رسول نے کہا میں ان پڑھ ہوں، مجھے بتاؤ اگر کسی ٹیچر کو کوئی کتاب دے دی جائے کہ فلاں اس یونیورسٹی میں کالج میں جا کر پڑھانا، اور وہ یہ کہے کہ میں تو ان پڑھ ہوں، وہ یہ کہے کہ میں ان پڑھ ہوں، تو بتائیے یہ ان پڑھ کہنے والا غلط ہے یا اس سے زیادہ غلط وہ ہے جس کو کتاب دے رہا ہے؟ مسلمانوں، تمہاری عقل پر اتنے جوتے اور پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ تم رسول کی توہین کے چکر میں توحید تک کو طاق پہ لگا دیتے ہو۔ رسول کو ان پڑھ کہنا یہ رسول کی اہانت نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کی اہانت ہے۔ اگر تم رسول کی تو اہانت کرتے ہو تو تم توحید کی بھی اہانت کر رہے ہو۔ میں نے ابھی دوپہر کے مجلس میں پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، ابھی اس پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن میں نے جو آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، ہر مسلمان یہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہوا، باقاعدہ روزے رکھتا ہوا، زکوٰۃ دیتا ہوا، اور اتنی نماز پڑھتا ہے، اتنی نماز پڑھتا ہے، اتنی نماز پڑھتا ہے کہ 11 مہینے ہر کچھ جائز، جھوٹ بولے گا، کم تولے گا، ڈنڈی مارے گا، سارے کام کرے گا، لیکن جیسے ہی رمضان آیا کہا بس تراویح پڑھ لو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کر لو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ کر لو فلاں گناہ معاف ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ جو رمضان جیسے مہینے میں جس میں مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ 1 روپیہ دینے کا 70 کے برابر اجر ملتا ہے، 1 رکعت ادا کرنے کا 70 کے برابر اجر ملتا ہے، عزیزان محترم انہوں نے کسی کو 3 میں بانٹا، کسی کو 13 میں بانٹا، کسی کو 70 میں بانٹا۔ ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ 3 سے یا 13 سے باہر نکلے۔ یہ تو میرا اور آپ کا مرتبہ ہے کہ کہیں ہم نے 14 کو مانا، کہیں 72 کو مانا۔ عزیزان محترم یہ جو 20 رکعتیں تراویح کی پڑھ رہے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ 17 رکعت عشاء کی نماز کی پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 7 رکعت نماز مغرب پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز عصر پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ان کی کاؤنٹنگ کی جائے گی تو یہ رمضان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں ہر حنفی کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھی واجب ہے، لیکن دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں خالی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ مجھے بتاؤ، جب رمضان میں تقریباً تم 80-82 رکعتوں کے اندر اللہ اکبر کہہ کر پیٹ پکڑ کر کے یہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا، توجہ رکھیے گا، سارے مولویوں نے متفق طور پر لکھا پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کسی نے کہا ہمیں سیدھی راہ پر چلا، کسی نے کہا کہ ہمیں سیدھی راہ کا راستہ بتا۔ عزیزان محترم، یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ زکوٰۃ دینا، یہ تمام عبادتیں کرنا، یہ بڑے بڑے جا کر کے ہر مہینے ہر سال طواف کرنا کعبے کے، کیا تم ابھی تک سیدھی راہ پر نہیں ہو؟ سیدھی راہ پر نہیں ہو۔ یہی سوال حضرت انس نے کیا تھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، یہ جو آج آیت نازل ہوئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے آپ کے کہنے سے نماز پڑھا، ہم نے آپ کے کہنے سے زکوٰۃ دی، ہم نے آپ کے کہنے سے ہجرت کی، ہم نے آپ کے کہنے سے تمام ارکان مانے، کیا اب تک ہم سیدھی راہ پر نہیں تھے؟ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ میں کہوں گا مالک انس، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ رسول اللہ کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر آپ نہ سمجھ سکے، یہ ہندوستان کے گدھے جو بریلی اور دیوبند میں زکوٰۃ اور فطرے کھا رہے ہیں، ان کو کیا یہ سمجھ میں آئے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے علی کا بازو پکڑا، ہم نے صرف یہ سنا ہے، ہم نے صرف یہ پڑھا ہے کہ رسول نے علی کا بازو صرف غدیر میں پکڑا نہیں۔ اگر آپ رسول کی سیرت کو پڑھو گے تو تقریباً رسول اللہ نے اپنی زندگی میں علی کا بازو 174 یا 165 مرتبہ پکڑا۔ اور سنیے، رسول نے جب علی کا بازو پکڑا، کوئی ایک بھی عمل رسول نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی حدیث بیان کر رہی ہو، بلکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جب رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، علی کا ہاتھ پکڑ رسول نے بتایا۔ جب صحابہ نے کہا یہ صراط مستقیم کیا ہے، رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کے بتایا انا ھذا صراط المستقیم۔ اب اپنی تعداد سے کبھی نہ گھبرانا، اب لوگوں کے الزامات سے کبھی نہ گھبرانا۔ کیوں؟ ہم فخر کرتے ہیں اگر ہمیں پدم بھوشن مل جاتا ہے، مولانا کو پدم بھوشن ملا ہے، اور اگر اس سے بڑا کوئی ہمیں ایوارڈ مل جائے تو پھر تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، موبائل کے، فیس بک کے، نہ جانے کہاں کا۔ یاد رکھو، تمہاری فیس بک پر کچھ لگے نہ لگے، تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر کچھ لگے نہ لگے، دنیا کے ایوارڈ کی کبھی تمنا نہ کرنا۔ کوئی نمازی ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، خانقاہوں میں جانے والا ہو، درگاہوں پہ جانے والا ہو، یہاں آ کر کے سجدوں پہ سجدے کرنے والا ہو، کتنے صدقے لٹانے والا ہو، اس کے پاس اگر وہ نماز میں یہ کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھے صراط مستقیم دکھا، تو یاد رکھنا وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ صدقہ تو دیتا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ پتہ چلا صراط مستقیم پر رہنے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، صراط مستقیم پر رہنے کے لیے صدقہ دینا ضروری نہیں ہے، صراط مستقیم پر رہنے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہو گے صابری پھر ضروری کیا ہے؟ میں کہوں گا مصطفیٰ کی سنت ضروری ہے، جس کو رسول اللہ نے پدم بھوشن دیا، انا ھذا صراط المستقیم، وہ صراط مستقیم پر ہے، اور دنیا کا کوئی صراط مستقیم پر نہیں۔
آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ایک درود بھیجے محمد علی محمد کے لیے. ایک اور درود بھیج دیجیے محمد علی صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے قرآن کو جب نازل کیا اس انداز میں کیا کہ آج تک مولوی نہیں سمجھ پائے. وہاں کیا ہے؟ صراط المستقیم. لفظوں پہ غور کیجئے. صراط المستقیم یہاں کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ یہاں بھی نازل کیا ہوتا صراط المستقیم الذین انعمت علیہم کا نہیں، بس بول دیا. لفظوں کو سمجھیے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھیے. اللہ نے پیمانہ دیا کہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے اس کا اثر نہیں رہتا، اس کا اثر نہیں رہتا، اور جو ایک بار کہہ دی جائے اس کا اثر ہوتا ہے. یا اللہ یہ تو 63 سال تک رسول کے ساتھ کھاتے رہے، پیتے رہے، سنتے رہے، کا یہی تو ہم نے اس آیت کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے. یہی تو ہم نے اس آیت کے اندر چھپا کے رکھا ہے کہ جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ صراط مستقیم کو ایک مرتبہ کہنے سے مان لے گا، ایک مرتبہ کہنے سے مان لے گا. اور جو کوئی نہیں ماننے والا اس کو پورا قرآن گھول کے پلا دیجئے، وہ تب بھی نہیں مانے گا. پورا قرآن گھول کے پلا دیجئے. صراط الذین انعمت، جو اس راستے پر چلا اس پر اللہ کا انعام ہے. کون سے راستے پر؟ صحیح راستہ کون سا ہے جی؟ بس آپ کو روک کے یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. جب لوگوں سے، دشمنان اہل بیت سے ڈرا کر، دھمکا کر، چوٹ پہنچا کر جب ان سے کوئی پروپیگنڈا ان کا نہیں چلا، پھر انہوں نے ایک پروپیگنڈا اپنایا، یا تو لڑکی دی یا لڑکی لی. توجہ ہے؟ یا تو لڑکیاں دی یا لڑکیاں لی. جب یہ بھی پروپیگنڈا نہیں چلا، اس میں بھی ہار گئے. اس سے بھی بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کیا اپنایا؟ انہوں نے عبادت کا مکٹ لگا کر کے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا. ہو سکتا ہے میرے اس آیت کی تفاسیر سے آپ اتفاق نہ رکھیں. حضور نے بتایا صراط مستقیم علی ہے. اگر کوئی علی کو چھوڑ کر نماز کا مکٹ لگا کر آپ کے پاس آئے، علی کو چھوڑ کر کوئی زکوٰۃ کا مکٹ آپ کے پاس لگا کر آئے، حج کا لیول لگا کر کے آئے، مولوی کی ڈگری لے کر آئے، اور وہ علی کو اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ پیمانہ رسول نے آپ کو اور مجھے دیا ہے. اور رسول کو اللہ نے باندھ کے رکھا ہے. سیدھی سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ بھونا الفاظ ہے. کیا باندھ کے رکھا؟ قرآن بتا رہا ہے. رسول اپنی مرضی سے پہنچ گئے نا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. یہ جو رسول نے علی کو اٹھا کر دکھایا یہ اپنی مرضی سے نہیں تھا، اپنی مرضی سے نہیں تھا. بس یہاں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر علی کو پہچاننا ہے تو علی کو قرآن میں نہ ٹٹولو، علی کو قرآن میں نہ ٹٹولو، اور کسی مولوی سے، کسی ذاکر سے یہ نہ کہو کہ ہمیں علی قرآن سے سناؤ. بلکہ علی کو اگر ٹٹولنا ہے قرآن میں نہیں، بلکہ ہر مولوی سے یہ کہو، ہر ذاکر سے یہ کہو کہ ہمیں قرآن میں علی نہ دکھاؤ، ہمیں علی کے اعمال میں قرآن دکھاؤ. علی کے مد مقابل قرآن بہت پہلے بنی امیہ لے کر آ گیا تھا، اس نے بھی قرآن کو اٹھایا تھا. قرآن تو وہ بھی پڑھتے تھے نا. عزیزان محترم، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ قرآن 75% علی کی شان میں نازل ہوا ہے. 75%. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% قرآن علی کی شان میں نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے کہاں ہیں؟ قرآن میں علی کو ٹٹول لینا کافی نہیں ہے، بلکہ علی کو دیکھیے کہ اس نے نماز پڑھی، انگوٹھی صدقہ کی،
تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، صراط مستقیم بتایا تو قرآن بتا رہا ہے، علی کے پیچھے چلے تو کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو علی کے پیچھے پیچھے ان پر اللہ کا انعام ہے، صراط الذین انعمت علیہم جو پیچھے پیچھے ہے ان پر اللہ کا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آگے نکلے ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمانوں فیصلہ ہو گیا، چاہے کوئی کل آگے نکلا ہو اور چاہے آج کوئی کٹنی میں رہ کر علی سے آگے نکلے، علی سے آگے کسی کو نکالے، قرآن اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا۔ بہرحال پھر قرآن کی اور بہت سی آیتیں ہیں، قرآن تو پورا علی کی مدح سرائی کر رہا ہے نا، پورا قرآن۔ یہ الحمد کی آخری 2 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ شروع سے آپ لیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمان کہتے ہیں کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے جو پورے عالم کا رب ہے۔ فیصلہ ہو گیا، پورے عالم کا رب ہے، اب عالم میں تو سب کوئی آ گیا، یہودی، مجوسی، عیسائی، کرسچن، ہندو، سکھ سب آ گئے نا، پھر تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ اس کے بعد قرآن کی دوسری آیت پھر اس پر دلالت کرتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارا جو یہ رسول ہے یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ یا اللہ یہ تو پیمانہ ہو گیا، تو توحید میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین بیان فرما دی، اور رسالت میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت سے تو کوئی نہیں بھاگتا، بھاگتا ہے کوئی؟ بھاگتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یا اللہ یہ تمام عالم، پورا عالم جہاں جہاں تک ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ یا اللہ ہم پہچانے کس کو؟ کون ہمارے جیسا ہے، کون ہمارا بھائی ہے، کون ہمارا سگا ہے، کون ہمارا اپنا ہے؟ یاد رکھو جس کوکھ میں آپ پلے ہیں اس کوکھ میں آپ کا ساتھ پلنے والا آپ کا بھائی، آپ کی بہن، یہ دنیا کے اعتبار سے تو سگے ہو سکتے ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے سگے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر توحید سے ان کو پہچاننا ہے تو سگے کون ہیں؟ رسالت سے پہچاننا ہے تو سگے کون ہیں؟ یہ 2 آیتیں ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جس طرح اللہ پورے عالم کا رب ہے، اسی طریقے سے رسول پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اب قرآن کا 9واں پارہ کھولیے، 9واں پارہ قرآن کا کھولیے، اس میں پڑھیے اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا دنیا میں بھیجنے سے پہلے، تمام روحوں کو، لفظ تمام ہے، مسلمان نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، کہ تمام روحوں کو اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے کہا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اسی آیت کے فوراً بعد، قالوا بلا، قالوا بلا۔ یہی علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ تمام روحوں نے، بڑی توجہ سے سننا، تمام روحوں نے یہ کہا قالوا بلا، آپ واقعی ہمارے رب ہو، آپ واقعی ہمارے رب ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جب کوئی اللہ کے سامنے بیٹھ کر توحید کا اقرار کر لے، دنیا میں آنے کے بعد تو پھر فرقے نہیں ہونے چاہیے، پھر تو کوئی توحید کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت ہمیں بتاتی ہے کہ توحید اور رسالت عام روحوں کی بات نہیں، بلکہ انبیاء و مرسلین کی روح ہیں، ان سے ایک اقرار لیا گیا، ان سے ایک اقرار لیا گیا۔ کیا اقرار لیا گیا؟ مولوی یہاں ڈنڈی مارتا ہے کہ رسول کی رسالت کا اقرار لیا گیا۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ اتنے بڑے مفسر ہیں، اتنے بڑے مفسر ہیں کہ تمام بزرگ مفسرین نے ان سے رابطہ قائم کیا، ان کی تفسیر سے انہوں نے اپنی تفسیروں کو بلند کیا۔ کہا وہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ انبیاء سے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں لیا گیا، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں لیا گیا۔ کیا لیا گیا؟ کہ رسول کی رسالت کا نہیں، بلکہ رسول کے جانشین کی جانشینی کا اقرار لیا گیا۔
रसूल के जानशीन के जानशीनी का इकरार लिया गया। अब लोग हुज्जत बनाते हैं जानशीन तो करीब रहते हैं, जानशीन तो करीब रहते हैं, हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो। आपके यहाँ हॉस्पिटल तो होगा ना, जो बड़ा हॉस्पिटल है। हमने ये गौर किया, देखा, हमारे कई दोस्त हैं डॉक्टर, कि बहुत से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, उनमें कब्रिस्तान होता है। शायद आपके यहाँ हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं होगा जरूर। अब वो कब्रिस्तान का काम क्या है? इत्तेफाकन मेरे घर में कोई बीमार हो गया, मैं आपको 1 मिनट रोक करके ये बात बता दूं कि आज मेरी वालिदा की बहुत सख्त तबीयत ख़राब है। अभी बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा था। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जहाँ आप अपने लिए दुआ करें, मेरी वालिदा के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार उनको अहले बैत के सदक़े में शिफा अता फरमाए। तो मेरे घर का कोई बंदा बीमार हो गया या आपके घर का कोई बंदा बीमार हो गया, आप उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, या अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और किसी ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब उसकी जेब के अंदर एक शनाख्ती कार्ड था, उसको निकाला गया, पहचान किया गया ये कौन है, इसके वालिद कौन है, क्या है। बहरहाल वो जिसका वारिस था उस तक खबर पहुंचा दी गई। वारिसीन वहाँ पर पहुँच गए और पहुँचने के बाद उन्होंने, जब तक वारिसीन वहाँ पर पहुँचे तब तक ये जो है जा चुके थे, इंतकाल कर चुके थे। अब अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम इस मय्यत का क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारा पहला फरीज़ा ये होगा कि हम अपनी मय्यत को अपने अंडर करने की कोशिश करेंगे, और उस अंडर में हम ये सोचेंगे कि हमारी बॉडी का, हमारी इस रिश्तेदार का, हमारे परिवार के इस बंदी का पोस्टमार्टम ना, जबकि उसमें हमारा बेनिफिट है, हमारा फ़ायदा है। लेकिन मैं यहाँ उस फ़ायदे की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक न रखते हो। हम चाहेंगे कि इसका पोस्टमार्टम ना हो। क्यों? कि हमारे जहनों में कुछ फालतू चीज़ें हैं जो इस पीएम के ख़िलाफ़ है, पोस्टमार्टम के ख़िलाफ़ है। बहरहाल हम नहीं चाहेंगे कि उसका पोस्टमार्टम, हम उसको अपने घर लाने की कोशिश करेंगे और लाकर के हमारे हलक़े का जो कब्रिस्तान है, जो हमारा कहलाता है, हम उसमें उसको दफन कर देंगे। लेकिन यही एक्सीडेंट केस जो था, इसकी शनाख्ती कार्ड भी कोई नहीं मिला, इसको बहुत ढूंढा गया, तलाश किया गया, इसका कोई जानने मानने वाला, पहचानने वाला भी नहीं मिला। अब हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जब ये मर गया, कुछ टाइम के लिए, कानूनी तौर पर कुछ टाइम के लिए उसको फ्रिज में रख देंगे। वो टाइम गुजर जाएगा तो फिर उसको उठा करके जो हॉस्पिटल का कब्रिस्तान है उसमें ही दफना देंगे। मुझे मुसलमानों यहाँ हाथ रख के बताओ, वो बॉडी जो अपने कब्रिस्तान में दफन हो रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या जो हॉस्पिटल के कब्रिस्तान में दफनाई जा रही है उसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है भाई, बोलो? अपने कब्रिस्तान में। तो अगर कोई हॉस्पिटल में मर जाए और उसको हॉस्पिटल में दफना दिया जाए, उससे उसकी इज्जत नहीं बढ़ती। यहाँ ना बैठो, मदीने में चलो, उसकी इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि हॉस्पिटल में दफनाने से पता चलता है कि इसका कोई वारिस ही नहीं है जो इसको ले जाकर अपने कब्रिस्तान में दफना दे। पास बैठने से, पास सोने से, पास दफन होने से जानशीनी साबित नहीं होती। जानशीनी साबित करने के लिए कुरान की आयतों को लाइए, रसूल का अमल लाइए। रसूल ने सिरात मुस्तकीम में बाजू पकड़ करके बताया, हाज़ा सिरातल मुस्तकीम, यह सिरात मुस्तकीम है। मुझे बताओ मुसलमानों, जिसका रसूल सिरात मुस्तकीम पर हो उसका जानशीन भी सिरात मुस्तकीम होगा। जानशीनी साबित करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अब ना कहना कि ये पास में थे तो जानशीन थे। अज़ीज़ान मोहतरम, होश के नाखून लीजिए,
ہمارے بچوں کو ٹورچر کیا جاتا ہے، علی کے چاہنے والوں کو ٹورچر کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ ہمارے علماء سے نہ ملیے، آپ ہمارے مشائخ عظام سے نہ ملیے، بلکہ یہ جو بچے فرش ازا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیے، آپ اپنوں کی باتیں کتابوں سے کرتے ہیں، جو دنیا میں کتابیں بنی ہیں ہم اپنے 14 کے فضائل آسمانی کتابوں سے تمہیں سنائیں گے، آسمانی کتابوں سے۔ لیکن یہ بندش ہٹا دیجئے کہ ان کے پاس بیٹھنا منع ہے، ان کے پاس جانا منع ہے۔ ہماری داڑھیوں کو نہ دیکھو، ہماری ٹوپیوں کو نہ دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ جب پیدا کرنے والا ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہمارے دیکھتا ہے، تو مولوی تو کون ہوتا ہے ہمارے چہرے دیکھ کے فتویٰ دینے والا؟ سوائے اس کے کہ قوم کو گمراہ کیا جائے، سوائے یہی تو کہ قوم گمراہ ہو جائے۔ داڑھی نہیں رکھتے فاسق ہے، پاجامے نیچے پہنتے ہیں فاسق ہے، کپڑوں کا رنگ نہ جانے کیسے فاسق ہے۔ عزیزان محترم، یہ فسق و فجور کا فتویٰ کسی اور پر دینا، اس کے اوپر فتویٰ لگانا جس کو علم نہ ہو، ہم نے اپنا رابطہ اس سے کیا ہے جس کو خود میرے آقا باب العلم کی ڈگری دے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم جس کی ڈگری رسول باب العلم کہہ کر کے دے کر کے جائے، عزیزان محترم، وہ کتنی معتبر عظیم شخصیت ہوگی۔ اب ہمارا اگر اندازہ لگانا ہے ہم اسٹوڈنٹ کیسے ہیں، تو ہمارے ٹیچر کا پتہ چلے گا کہ ہم نے علم باب العلم کے در سے لیا ہے، اور ہمارے باب العلم کے دروں کے لیے تمہاری زکوٰۃ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے صدقوں کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں صرف خواجہ صاحب کی مہر لگ گئی جو ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہماری دوپہر میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی مجلس میں، اس بات کو کرنے سے پہلے میں نے ابھی کہا کہ اللہ نے تمام مخلوقات سے وعدہ لیا، تو اس میں فرق کیسے کریں گے ہم کہ یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام روحوں سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وعدہ لیا، ایک اور وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ؟ مسلمانوں کو یہاں وہ وعدہ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن جب اس ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا نا، دیکھو اس نے نمازیں کتنی پڑھی، پاس ہے، دیکھو حج کتنے کیے، پاس ہے، دیکھو زکاتیں کتنی دی، پاس ہے، ساری عبادتوں میں جب پاس ہو جائے، جنت کا پروانہ مل گیا، مسلمان لے کر خرامہ خرامہ ٹہلتا ہوا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا او جانے والے رک جا، اب یہ گردن جھکا کر کہے گا اللہ سرٹیفکیٹ تو جنت کا مل گیا، جنت میری مشتاق ہے، مجھے جانے دے۔ کہ بے وقوف، جنت نمازوں سے نہیں ملتی، جنت حج سے نہیں ملتی، جنت زکات سے نہیں ملتی۔ کہ یا اللہ سرٹیفکیٹ تو مل گیا، کہ ہاں سرٹیفکیٹ تو مل گیا جنت کا، لیکن اس سرٹیفکیٹ کو چیک کرنے والا ایک چیکر ہے، جب تک وہ چیک نہ کر دے تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آج کا ملا کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا آج ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہ قانون ہے کہ جو 2000 دے کر کے ونڈو سے ٹکٹ خریدتا ہے، وہ ٹکٹ لے کر جب ٹرین میں بیٹھتا ہے نا، ٹرین میں چلا جانے کے قابل تو ہوتا ہے، لیکن سیٹ جب ہی کنفرم ہوتی ہے جب ٹی سی آ کر چیک کر کے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے ٹکٹ پر ٹک لگ جاتا ہے، کہا تم سیٹ کے مالک ہو گئے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے نماز کی رقم دے کر، زکات کی رقم دے کر، حج کی رقم دے کر ٹکٹ تو خرید لیا گیا، لیکن اللہ کہتا ہے ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ یا اللہ جماعت کی بات ہو چکی، نماز کی بات ہو چکی، روزوں کی بات ہو چکی، حج کی بات ہو چکی، اب کیا بچا ہے؟
بچا ہے؟ کہا کہ وہی بچا ہے جس کو تو نے دنیا میں پہچانا نہیں تھا۔ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ کہا بے وقوف یہی تو بے وقوفیت تھی۔ یا اللہ حج سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا، کہ یہی تو بے وقوفیت تھی۔ کہ یا اللہ اس سے بڑھ کر کچھ تھا؟ کہ ہاں۔ کہ کیا تھا؟ کہ سمجھ یہ تو اپنے اوپر، تو کیا تھا؟ میں نے تجھے ہاتھ دیا، پکڑ سکتا تھا، مار سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، کھا سکتا تھا۔ میں نے تجھے پیر دیا، چل سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، زبان دی بول سکتا تھا، آنکھ دی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چیز رکھی۔ یہ باڈی تو بن گئی، جب تک اس کے اندر روح نہ ڈالی، جب تک روح نہ ڈالی کیا تھا؟ کہ ایک لوتھڑا تھا، کہ جب روح ڈال دی اور نکال لی پھر کیا تھا؟ کہ ایک مٹی تھی، کہا اس لوتھڑے کی تو لوگوں کو تمنا ہوتی ہے کہ آ جائے، لیکن جب یہ روح نکل جاتی ہے تو لوگوں کی تمنا پڑ جاتی ہے جلدی پہنچاؤ، جلدی بھیجو، مہمانوں کو دیر ہو رہی ہے، دور سے آئے ہیں جائیں گے، کھانے کا انتظام کم ہے، روزے کا ٹائم ہے، 70 علتیں بیان کی جاتی ہے جب روح نکل جاتی ہے۔ یا اللہ سمجھا نہیں ہوں یہ روح اور باڈی کا کیا معاملہ ہے۔ کہا نماز تیری باڈی تھی، حج تیری باڈی تھی، لیکن اس کی روح جو تھی وہ ولایت علی تھی۔ رسول اللہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے کی باتیں بتا رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، مردے ایسے ہوتے، مردے ایسے ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے وہ باتیں بتائی تو اس میں یہ کہا کہ کچھ لوگ زمین پہ مردوں کی شکل میں ٹہلتے ہیں، چلتے رہتے، گلیوں میں گھومتے رہتے، مردے، زندہ مردے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ زندہ مردے کیا ہیں؟ یہ زندہ مردے کیا ہیں؟ رسول نے کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو ہماری توحید، ہماری رسالت کو مانیں گے، اللہ کی توحید کو مانیں گے۔ کہا پھر یا رسول اللہ وہ زندہ مردے کیسے ہیں؟ وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ کہا نماز بھی پڑھیں گے۔ کہا روزے نہیں؟ ہاں روزے بھی رکھیں گے۔ رسول نے کہا اتنی دور نہ جاؤ، کچھ یہاں بھی بیٹھے ہیں، کچھ یہاں بھی ہیں۔ اب وہ جو ہم نے ایسے بزرگوں سے سنا ہے نا، جیسے ہمارے وہ بزرگ بیٹھے یہ بتاتے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا تو نہیں ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا نہیں ہے، لیکن پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی تو ہوتی ہے۔ ابھی آپ کوئی بات کہتے تو دائیں بائیں جو دیکھے سمجھو یہی چور ہے۔ اب وہاں کچھ لوگ دیکھنے لگے وہ کون ہے کون ہے، علی قمبار سب بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول کسے کہہ رہے ہیں؟ اب غالباً حضرت عاص یا دوسرے صحابی میرے ذہن میں سخت نام نہیں ہے، انہوں نے رسول سے کہا کہ رسول اللہ وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ رسول نے فرمایا ایک میدان آئے گا وہاں پتہ چل جائے گا۔ اچھا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ضدی بہت ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں قرآن کی 11ویں پارے میں اس کی تشریح اللہ نے بتائی ہے قرآن میں، وہ ضدی، وہ جو بے وقوف ضدی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ضدی تو انسان کے لیے ہونا اچھی بات ہے، اس کو منزل تک پہنچاتی ہے ضد، لیکن اچھی ضد ہے۔ میں نے ضد کر لی کہ بھائی حاجی صاحب 20 رکعت پڑھتے ہیں صبح کو نوافل، میں نے ضد کر لی میں نے بھی 20 پڑھنی ہے، تو یہ ضد اچھی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ بھائی ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں، میں نے ضد کرنی ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ وہ ہمارے بزرگوار جو بیٹھے ہیں یہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، میں نے ضد کرنی ہے کہ میں باوضو رہوں گا۔ یہ ضد اچھی ہے، یہ ضد اچھی ہے۔ کون سی ضد بری ہے؟ میرے پاس سائیکل ہے، ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، میں اب ضد کروں کہ مجھے موٹر سائیکل خریدنی ہے اور میری نہ پاکٹ اجازت دیتی ہے نہ میرے ماں باپ کا پاکٹ اجازت دیتا ہے، تو یہ ضد بیکار ہے۔ وہ ایسی ضدی وہاں کچھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے انتظار نہیں ہوگا، بتا دیجئے۔ رسول نے فرمایا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے، انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ انتظار آپ کو کہاں ملے گا؟
کہاں ملے گا؟ اگر اجازت ہو تو ایک مثال دے دوں. میرے پاس آئیے، مولانا کام نہیں چل رہا ہے. اچھا سورہ 3 پڑھیے. 5 دن بعد آئے، مولانا صاحب پڑھ لی، کام نہیں بنا کے دیں. اچھا اب جو ہے سورہ عصر پڑھی. پھر 10 دن بعد آئے، مولانا صاحب کچھ نہیں ہوا. اچھا سورہ عصر بھی پڑھ لی کیا؟ اچھا چلیے اب سورہ ناس پڑھ لیجئے. یہ پڑھتے پڑھتے اس کا ستیہ ناس ہو گیا، کوئی کام اس کو نہیں ملا، کوئی کام نہیں ملا. اب آپ کسی بزرگ کے پاس جائیے، وہ بزرگ نے آپ کو ایک نام بتا دیا، بزرگوار میرا کام نہیں چل رہا ہے. کہ اچھا کوئی بات نہیں، یا ودودو پڑھیے. اب یہ پڑھتا رہا، اس کے کام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ پھر گیا، سرکار میں تو پڑھتے ہوئے اتنے دن ہو گئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہ پڑھتے رہیے. پھر آیا، ٹائم گزرا، پھر گیا واپس. کہ سرکار پڑھ رہا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہ پڑھیے. نہیں پہنچے آپ. مولویوں کے پاس آپ کو اس پوڑی سے اس زینے سے اس زینے پہ جانے کی بہت سی آیتیں بتا دیں گے، کیونکہ ان کے یہاں انتظار ہی نہیں ہے. لیکن جب ان بارگاہوں میں بیٹھنے والے کسی بزرگ کے پاس جاؤ گے نا، انہوں نے جو آپ کو ایک لفظ بتا دیا، اسی کے آپ سے اتنی مشق کرائیں گے، آپ کو تبدیل کر کے نہیں بتائیں گے کہ اب یہ پڑھا تھا اب یہ پڑھ لو، اب یہ پڑھا تھا اب یہ پڑھ لو. نہیں، پڑھتے رہیے. کہ نہیں پڑھ تو لیا اور پڑھیے. کیوں؟ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کا قلب منور ہوگا. جتنا قلب منور ہوگا اتنا آپ نورانیت کی طرف جائیں گے. اتنا آپ نورانیت کی طرف جائیں گے. تو نور والے تو وہ ہیں کہ ان کے یہاں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے. تو انتظار کون سکھاتا ہے؟ مولوی نہیں سکھاتا. انتظار بھی آپ کو انہی درگاہوں سے، انہی خانقاہوں سے ملتا ہے. اس لیے ان دروں کو کبھی مت چھوڑنا یہ سارے محترم. اب وہ صحابی بولے یا رسول اللہ انتظار نہیں ہوتا ہے، بس تھوڑا جلدی سے بتا دیجیے. بہرحال رسول نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ فلاں جگہ پہ اس دیوار کے پیچھے فلاں سامان رکھا ہے، اور اتنا قدم چلنا اور وہاں جا کے یوں گھومنا اور جا کے اٹھا لینا. انہی لوگوں کو کھڑا کیا، کیونکہ رسول اللہ کبھی بھی اپنے دشمن کو بھی ذلیل کرنا نہیں چاہتے تھے، کبھی بھی. تو جب ان سے کہا تو دیوار کچھ دور تھی، تو یہ داڑھی کھجاتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، تھوڑی دیر میں لے آؤں. رسول نے کہا پہچانو. رسول نے کہا پہچانو. جو رسول کی زبان پر کیا کنتر منتر کرے وہی زندہ مردہ ہے. اب بھی پہچانیے آپ کی فیملی میں جو بچے ہیں، آپ نے کہا بیٹا پانی لاؤ، بچے نے کہا یس پاپا، فوراً گیا لے کے آیا. دوسرے بچے سے کہا بیٹا پانی لاؤ، کہا ابو اس کو کہہ دیجیے. جتنے بھی ایسے بچے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نکمے ہوتے ہیں، آج بھی ہیں. اور بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بڑے بھی عقل کے ناخن لیں. جوان بچے ہمارے اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوار کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ کسی سے کہہ کہ فیروز پانی دے دو، فیروز نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، سمجھ لیجئے یہ بچے ناکام ہیں، کامیاب نہیں ہیں. آج تک یہ اللہ کے رسول نے پیمانہ دیا کہ میری محفل میں بیٹھنے والوں سے سبق حاصل کر لو. جو رسول کی نہ مان سکے، نہ وہ رسول کی مانے گا، نہ اپنے ماں باپ کی مانے گا.
وہ بچہ جو تمہارے پانی مانگنے پر فوراً لبیک کہتا ہے، اس بچے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا اللہ اس کو کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ ایک موقع پر میرے پیر نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا صابری، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے پیر کی بات کو مانے۔ میرے چپ ہی بات، میں نے کہا سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کہا وہ مرید کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے پیر کی بات کو مانے۔ میں نے کہا پھر کون سا مرید کامیاب ہوتا ہے؟ تو میرے سرکار نے مجھے جناب قمر کے حوالے سے ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ مرید کامیاب ہوتا ہے جو اپنے پیر کی منشا کو پہچان کر کے، جو اپنے پیر کی منشا کو پہچان کر کے عمل کرے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو طریقت ہے، کہنا شریعت ہے، منشا کو سمجھنا طریقت ہے۔ زندہ معجزہ ہے۔ مولوی ایک روایت بتاتا، دوسری بتاتا، تیسری بتاتا، مسلمان عمل کر کر کے پریشان ہو گیا، یہ بھی شریعت، یہ بھی شریعت، یہ بھی شریعت۔ لیکن جب ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ایک بار وہ آنکھوں سے پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ تیری پوری قرآن ہے، اس لفظ کو پڑھتے رہنا، ہم زمین کٹری میں بیٹھ کر کے معراج کر لیتے ہیں عرش معلیٰ کی۔ اسی کا نام تو طریقت ہے۔ عزیزان محترم، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ اب رسول نے جیسے ہی کہا دیکھ لو ان کو، یہی ہیں وہ زندہ مردے، یہی ہے زندہ مردے۔ ہمارے درمیان بھی ہیں وہ لوگ، ہمارے درمیان۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں اور عام مسلمان ہو گئے اور آپ نماز جیسی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے آواز دے تو تمہیں نماز کو ترک کر کے اپنے ماں باپ کی بات کو سننا ہے۔ مسلمانوں، مومنوں، مجھے بتاؤ، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنے اپنے والدین کی باتوں کو مانتے ہیں، کتنے اپنے گھر والوں کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دیکھنے میں ملتا ہے، سننے میں آتا ہے، اور الحمدللہ اس منبر کی عطا سے، ان جیسے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے، سب کچھ بتانے سے ہی نہیں سننے کو ملتا ہے، کبھی کبھی یہ ماتھے کی آنکھیں بھی بتا دیتی ہے یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے۔ کم از کم اتنا یاد رکھنا، جب عبادت، نماز جیسی عبادت میں ماں باپ بلائے تو اللہ کہتا ہے ان کی بات کو سنو، ان کی بات کو سنو۔ تو عزیزان محترم، نماز توڑنے کا حکم ہے، اور اگر ہم 1 گھنٹہ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، تبرک لیا، باہر نکل گئے، ہاتھ میں یہ ہے، زبان پہ گپے اور شپے ہیں، ماں جب گھر میں جاتے ہو، ماں پیار سے پوچھتی بیٹا بہت لیٹ ہو گئے، ابھی 1 بج گیا تھا، بیٹا اب تک کہاں تھے؟ آپ کو نہیں پتا، بتا کے نہیں گیا تھا، میں مجلس حسین میں گیا تھا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، میرے امام نے فرمایا ہے، امام حسین نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری آواز تمہاری ماں کی آواز سے ہلکی سی بھی بلند ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارا شمار میرے قتل کرنے والوں میں ہوگا، تمہارا شمار میرے قتل کرنے والوں میں ہوگا۔ یاد رکھنا عزادارو، آپ امام حسین کے عزادار ہوں، آپ مولا کائنات کے عزادار ہوں، اپنے ماں باپ کا اتنا ادب کرنا، اتنا ادب کرنا کہ محلے کے لوگ تمہاری مثال دیں کہ فلاں کے بچوں کو دیکھو، فلاں کے بچوں کو دیکھو۔ اور خدا کی قسم، ماں باپ کتنی عظیم شخصیات ہوتی ہیں، کتنی عظیم شخصیات۔ اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ آج میں اگر یہاں فرش ازا پر بیٹھا ہوں تو اس میں میرا کمال ہے، اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں اگر مجلس حسین میں آ رہا ہوں، مجلس مولا میں آ رہا ہوں تو یہ میرا اپنا کمال ہے، تو ہمیں بھول ہے۔ یہ میرے نہ علم کی بات ہے، نہ میرے عمل کی بات ہے، نہ میری ریسرچ کی بات ہے، نہ میری تحقیق کی بات ہے، بلکہ یہ میرے اوپر میری ماں اور میرے باپ کا پہلا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں فرش اعزا پر آ کر کے بیٹھ رہا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے اپنے محسن مان کر کے ان کا احسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، ان کا احسان فراموش کرو گے، تو یاد رکھنا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جب تم اس کا احسان نہیں مان سکتے تو تم میرا احسان کیا مان لو گے۔ اس لیے
ہمارے یہاں اگر تھوڑی سی مجلس اصلاحی پڑھ دی جاتی ہے نا تو مولوی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، بالکل ہضم نہیں ہوتا۔ مولانا نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہیں کچھ پڑھا۔ عزیزو، یہ واہ واہ کرنا، آہ آہ کرنا، یہ تو آپ کے ایمان کی دلیل ہے، یہ آپ کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اور علی کا مراتب کو پڑھ کر کے، سن کر کے چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ آہا کرنا، یہ آپ کے ایمان کی معراج کی پہچان ہے، آپ کے ایمان کی معراج کی پہچان ہے۔ لیکن صرف آہا اور واہ واہ تک محدود نہ رہنا، بلکہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کرنا۔ آج 20 رمضان تھا، مجھے معلوم ہے میرے مولا زخم کھائے ہوئے بستر پر ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس 20 رمضان میں نے کتنے گپے شپے مارے ہیں، میں نے کتنی مذاقیں کی ہیں، میں کتنا مسکرایا ہوں، میں کتنا ہنسا ہوں۔ اس فرش سے اٹھنے کے بعد جب بستر پہ جا کے لیٹو نا، یہ ضرور سوچنا۔ اور آج ہمارے یہاں ایک ہوا چلی ہوئی ہے، یہاں بھی میں 2 لوگوں سے ملا ہوں اس شہر کے اندر، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی مجھے فون پہ بھی رابطہ کیا گیا، نام تو میں نہیں بتاؤں گا۔ آج ہمارے ہی لباس میں، ہمارے ہی اس ذکر و اذکار میں کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ایسے گھسپیٹیے آ گئے ہیں کہ جو مولا کی تعریف بھی کرتے ہیں، مولا کی تعظیم و تکریم کے بھی قائل ہیں، لیکن نماز کے منکر ہیں۔ اگر کسی کو برا لگے تو مجلس کے بعد مجھ سے مل لینا۔ نماز کے منکر ہیں، روزے کے منکر ہیں، اور یہ ہوا گونڈے سے چلی ہندوستان کے اندر۔ ایک جماعت، ایک فرقہ ہے نیازی، میں کلیئریشن دے دوں کہ ایک نیازی سلسلہ بریلی سے چلا ہے، ان سرکار کی جوتیوں کے لگی ہوئی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ بہت قابل قدر بزرگ گزرے ہیں، اور یہ جو آج بریلی کا نام مشہور ہو رہا ہے نا، یہ کسی مولوی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسی چٹائی پر بیٹھنے والے بزرگ کی محنت ہے جو آج دنیا میں بریلی پہچانی جاتی ہے، جن کا نام تھا شاہ نیاز بے نیاز رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ہمارے کروڑوں سلام اس شخصیت کو، اور الحمدللہ میرا جب بھی بریلی جانا ہوتا ہے میں اس شخصیت کی مزار پر جا کر کے حاضری دیتا ہوں، قدم بوسی کرتا ہوں، پھول پیش کرتا ہوں۔ جس نیازی کی میں بات کر رہا ہوں وہ گونڈے کا نیازی ہے۔ آپ یہ نہ سوچے کہ بھئی سرکار شاہ نیاز بے نیاز کو میں نے کہا، نہیں، وہ گونڈے کے نیازی ہیں۔ انہوں نے نماز کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ کلیہ شریف میں بہت زیادہ ان لوگوں کی آمد و رفت بڑھ رہی ہے۔ اور عزیزو، جس جگہ پر ہمارے ایسے بزرگ، ایسے بزرگوار، ہمارے حاجی صاحب جیسی شخصیت، خدا کی قسم جب بھی میں یہ بات مجھے ممبر سے نہیں کہنی تھی لیکن آ گئی تو بتا دوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب مجھ سے خوش ہو، یہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ میرے ایمان کی دلیل ہے، نہ یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے خوش ہو، کچھ لوگ ناراض ہو۔ میری ناراضگی آپ کے لیے باعث جہنم نہیں ہے، میرے لیے آپ کی خوشنودی باعث جنت نہیں ہے۔ باعث جنت جس کی خوشنودی ہے وہ محمد آل محمد ہے، اور جن کی ناراضگی باعث جہنم ہے وہ بھی محمد آل محمد ہے۔ کبھی اپنی زندگی میں یہ مت سوچنا کہ مجھے ہر مولوی کو خوش کرنا ہے، کبھی مت سوچنا۔ اگر خوش کرنا ہے تو بعد محمد آل محمد اپنے ماں باپ کو، پہلا پیر آپ کا ماں باپ ہے، پہلا ٹیچر آپ کا ماں باپ ہے۔ اگر یہ خوش ہے تو آپ کے پیر بھی خوش ہیں، آپ کے استاد بھی خوش ہیں۔ اگر یہ ناراض ہے تو کوئی آپ کا خوش نہیں ہے۔ ابھی وہ ہوا چل رہی ہے، خاص کر ہمارے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم مسجد میں مولا علی کی شہادت ہوئی ہے،
یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور ہمارے بچوں کے دماغ میں آ جاتی ہے کبھی کبھی. اور اگر کوئی قاعدے کا آدمی، ہمارے بزرگوار، یہ کبھی ان کو اگر پکڑ لینا اور ان سے بات ہو تو وہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ مولا کی شہادت مسجد میں نہیں ہوئی، نعوذ باللہ. ابھی چند مہینے پہلے میری ایک خلیفہ سے بات ہوئی ان کے، وہ کیا بولے حضرت علی کی شہادت مسجد ہی میں نہیں ہوئی ہے. تو میں اس ممبر سے آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کب کس کی ملاقات ختم ہو جائے، کچھ نہیں معلوم. یہ رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مولا کے ہاتھ میں کب وہ. اور ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہم جس کے انتظار میں ہیں ہمیں اس کی زیارت نصیب ہوگی. ہمیں تو تمنا ہے کہ ہمیں وہ زیارت نصیب ہوگی. بہرحال اپنے بچوں کی حفاظت کریں، جتنا ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور کوئی بچہ اگر آپ سے دور جا رہا ہے نا تو اس کو اکیلا نہ چھوڑیں. جو بچے آپ کے قریب ہیں ان سے زیادہ اس بچے کو ٹائم دو جو دور بھاگ رہا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں میری کمی ہے. جو میرے ساتھ رہنے والا میرا بچہ، میرا بھائی، میرا ماما زاد بیٹا جو بھی ہے وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں میری اپنی کمی ہے. اصلاحی مجلس ہے، اصلاحی گفتگو ہے، معاف کیجیے گا. اس کے اوپر زیادہ ٹائم دیجیے، اس کو فوکس بنائیے اور اس کو اپنے سے نہ جوڑیے، اس کو اپنے سے کبھی نہ جوڑیے. ہمارے بزرگوں نے کس سے جوڑا ہے؟ سب کو. غریب نواز کا وہ شعر آپ کو سب کو ذہنوں میں ہوگا، ہے نا؟ سرکار مخدوم پاک کا شعر ہے. آفتاب چشتیہ، بولو. اس سے پہلا کیا ہے؟ منبع سرت نبوت ہم ولایت حیدری. کس چیز کا درس دیا؟ ولایت علی کا. دیوا جائیے، شاہ نیاز بنیاز کے ہاں جائیے. میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر اپنے قوی ریسرچ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری یو پی کے اندر جس نے سب سے زیادہ مولائیت پر کام کیا ہے تو شخصیت کا نام ہے نیاز بے نیاز علیہ الرحمہ. آج بھی تمام خانقاہوں میں یو پی میں اس خانقاہ سے زیادہ کہیں عزاداری نہیں ہوتی، کہیں عزاداری نہیں ہوتی. لیکن ہمارے بزرگوں کے کچھ طریقے الگ رہے ہیں. انہوں نے انجیکشن کم دیے ہیں. ڈاکٹر جو انجیکشن دیتا ہے نا انہوں نے وہ کم دیے ہیں. انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے آپ کو چاکلیٹ دیے کھانے کے لیے. چاکلیٹ یہ کھائیے. اور جب وہ چاکلیٹ کھائی نا آپ نے اچھی لگی، ٹائم دیا، بیٹھے، پھر کہا دیکھیے چاکلیٹ آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ میری ہمت نہیں تھی آپ کو چاکلیٹ کھلاتا. پھر کہا سرکار کہاں سے آئی تھی؟ کہا مولا علی کے در سے آئی تھی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، مشن رہا ہے. اور مولویوں کے پاس کا انجیکشن. تکبیر اولا کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جہنم میں جاؤ گے. بزرگوں کا تھا اچھا بیٹے کوئی بات نہیں ہے، ماں کی خدمت کر رہے تھے نا، کوئی بات نہیں، تکبیر اولا چھوٹ گئی کوئی بات نہیں. یہ تکبیر اولا کا ثواب جو کم ہوا ہے نا، یہ ادھر کا وہ ثواب جو ماں کی خدمت کر کے آئے ہوئے وہ بڑھ جائے گا. یہ جو پلٹا جھکا ہے اس ثواب کی برکت سے اوپر اٹھ جائے گا. یہ ہمارے بزرگوں کا مشن رہا ہے. تو ہمیں بزرگوں سے وابستگی کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کو پہچان کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. مولا کی شہادت مسجد میں ہوئی. ہم نے آج تک اپنے بزرگوں سے یہی سنا، یہی کتابوں میں پڑھا، لیکن نہ جانے یہ ابھی چند سال پہلے کہاں سے پڑھ کر کے آئے تھے، کیا پڑھ کر کے آئے تھے. اس لیے منع کر رہے ہیں کہ لوگ مسجد کے دشمن ہو جائیں، لوگ مسجد کے دشمن ہو جائیں. اور جب مسجد کے دشمن ہوں گے، علی علی کریں گے، کیا ہوگا؟ جو لوگ بتا رہے ہیں نا کہ یہ علی علی کرنے والے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ان کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے، ان کے لیے یہ ایویڈینس بن جائیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھاؤ. اگر نہیں سمجھتے تو ان کے لیے دعا کیجئے، اور اگر دعا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی تو پھر ان کے لیے کربلا میں
امام حسین کی طرح دوا بن کر کے تیار ہو جاؤ۔ ہمیں دونوں شہزادوں نے دونوں چیزیں دی ہیں۔ باپ جب تک ظالم تھا آخر تک اور ظالم ہے، لیکن اس نے بغاوت مصطفیٰ کی تھی تو امام حسین امام حسن نے اس سے جنگ نہیں کی، لیکن اس نے جو خمیر تیار کیا تھا وہ خمیر جب ایک بلبلے کی شکل میں بدبو مارتا ہوا پیدا ہوا تو اسی حسن کے چھوٹے بھائی نے اس بلبلے کو بجھانے کے لیے کربلا میں جا کر کے تلوار اٹھائی۔ دونوں شہزادوں سے، دونوں اماموں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ماننے والوں، جب تک دین کی بقا محفوظ ہے تو دعا کے ذریعے سبیل تیار کرتے رہو، لیکن جب یہ دین کے مخالف بدبو بن کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اپنے تاثرات چھوڑنے لگ جائے تو اس وقت ذوالفقار حیدری اٹھا کر کے ان کے سامنے آ جاؤ۔ ہر حال میں اپنا دفاع کرنا، اور میں سمجھتا ہوں مجھے چوٹ آ جائے کوئی بات نہیں ہے، میرے بچے کو چوٹ آ جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری آستھا علی پر اگر کوئی وار کرتا ہے پھر ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج ہمارے لیے تلوار کیا ہے؟ وہ لوہے کی تلوار نہیں، آج ہمارے لیے وہ تلوار نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی تلوار کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی وہ آیات جو مولا کائنات کی ولایت کے لیے ہمارے لیے ایویڈنس ہے وہ ہمارے منہ پر ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی منکر گفتگو کرے اس کو کوئی حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیت پیش کرنی چاہیے، اور اگر وہ قرآن کی آیت نہ مانے، کوئی زندیق ہو، پھر اس کو اپنے بزرگوں کے اقوال سے بتاؤ، کیونکہ دیوبندی بریلوی ان کے اندر ابھی اتنی طاقت و ہمت نہیں آئی ہے کہ یہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتے۔ یہ ہمارے بیچ میں کچھ لوگ بیٹھنے والے، ان کے اندر یہ نہ جانے کہاں سے ابو سفیان کے نفوذ پیدا ہو گئے ہیں، مروان کی نسل پیدا ہو گئی ہے کہ جو بیٹھتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، قوالی بھی سنتے ہیں، جشن بھی کرتے، تمام کام کرتے، نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن وہیں میرے مولا کی افضلیتوں کا انکار کرنے لگے ہیں۔ ان کو پہچانیے، وہ جو یزید کل کا مر گیا واصل جہنم ہو گیا، وہ عبد الرحمن مر گیا واصل جہنم ہو گیا، وہ بنی امیہ کے تمام چمچے معاویہ سب جہنم رسید ہو گئے، آج بھی کچھ ان کی اولاد ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے، ان کو پہچانیے، اور ان کو آپ عبادت سے نہیں پہچان سکتے، میں عبادت کا منکر نہیں ہوں، ان کو آپ عبادت سے نہیں پہچان سکتے، ان کو آپ اگر پہچان سکتے ہو تو اپنے علم کے ذریعے پہچان سکتے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہمارے بہت سے بچے نوجوان علم کا انکار کرتے ہیں، بہت سے بچے علم کا نہیں، علم کا کبھی انکار نہ کرنا۔ علم کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا علم اور عمل میں کیا فرق ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اگر علم حاصل کر کے عمل کیا جائے گا وہ عمل باڈی ہے، علم اس کی روح ہے، علم اس کی روح ہے۔ عزیزان محترم، وہ جو ہم نے کئی مولویوں سے سنا ہوگا آپ سب نے کہ اگر ایک عالم سوتا ہے تو سونا بھی اس کا عبادت ہے، سنا ہوگا نا؟ وہ یہ عالم نہیں ہے، وہ یہ عالم نہیں ہے جن کے 2-2 کنتل کے پیٹ ہو رہے ہیں، یہ وہ عالم نہیں ہے جن کے 1 کنتل کی گردن ہو رہی ہے، یہ وہ عالم نہیں ہے۔ یہ عالم اس سے پوچھئے کہ وہ کون سے عالم ہے، تو سرکار غوث پاک کے یہاں آج بھی وہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یخالطون الملوک، رسول نے فرمایا کہ علماء ہمارے وارث ہیں، وہ کون سے؟ سارے مولویوں کے منہ پہ یہ حدیث رہتی ہے، علماء کی توہین کرتے ہو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کون سے علماء؟ پہچان میں تو رسول نے بتائی ہے، یہ مولوی اگر کوئی بخاری پڑھ کے آ جائے یہ نہیں، رسول نے پہچان بتائی، یخالطون الملوک، وہ عالم جو دولت میں ہمیشہ ٹھوکر مارتا ہو۔ جب ہم نے دیکھا بخاری پڑھنے والا کبھی ٹھوکر نہیں مارتا، مسلم پڑھنے والا کبھی ٹھوکر نہیں مارتا، وہ تو یہ سوچتا ہے جیسا چاہے مل جائے، اچھا ہو یا برا اس کو مل جائے۔ ٹھوکر کون مارتے ہیں؟ جب ہم نے دیکھا کہ ٹھوکر مارنے والے کون ہوتے ہیں، ٹھوکر مارنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی جبی کو اس در پر آ کر کے جھکاتے ہیں،
اس جبی پر جھکاتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ واقعہ جو ہم مجلس میں تھے، وہ بندہ جب تحقیق کرتے کرتے معراج کی، اور وہ بندہ جب چین پہنچا، غریب نواز کے یہاں سے ہوتا ہوا، اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ایمان کی دلیل نہ خالی توحید ہے نہ خالی رسالت ہے، بلکہ ایمان کی دلیل ولایت علی ہے، وہ تحقیق کرتے 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 ایران چین پہنچا۔ اس کو چین میں جا کر کے کچھ الگ ملا کہ جس جگہ سانپ رہتے ہیں، سانپ کا ڈر ہوتا ہے، وہاں پہ ایک نام لکھ دیا جاتا ہے تو سانپ وہاں کسی کو چوٹ نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب وہ اس نام کی تحقیق کرنے لگا، وہ کیا ہے۔ تحقیق کرتے کرتے وہ ایک مجذوب سے ملا، مجذوب سے بات چیت ہوئی، شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ مجذوب سے بات کرتے کرتے وہ اس منزل پر پہنچا کہ آخر میں اس بندے کو یہ کہنا پڑا، اس بندے کا نام اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو اس بندے کا نام ہے البرٹ آئنسٹائن۔ بہت معتبر سائنسداں گزرا ہے، بہت معتبر۔ اور اس نے آخر میں جو مولا کے بارے میں کہا، اس کو ایک صاحب نے بہت اچھے انداز میں، ہندوستان کے اندر یہ تھے اور ان کا نام تھا راجندر تیواری، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اس بندے کے۔ یہ سوامی تھے، اور آپ کے یہی یہ بازو میں جو یہ ایک اسٹیٹ ہے اڑیسہ، اس کے اندر ایک مندر ہے، بہت بڑا مندر ہے، یہاں بھی وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی ریسرچ کی، اور وہ اس لفظ پر جب انہوں نے مولا کو پہچان لیا، ولایت علی کا اقرار کر لیا، اور وہ رسول کی رسالت کو پڑھنے لگے، تو ان کی زندگی میں ایک لفظ آیا، مولا، لفظ مولا۔ اب یہ لفظ مولا کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ مولوی نے ڈنڈی ماری، کسی نے مولا کو دوست کہا، کسی نے مولا کو کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب یہ تحقیق کرتے کرتے تمام ڈکشنریوں میں اس کو کسی نے بتایا کہ ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں ایک رضا لائبریری ہے رامپور کے اندر، وہاں جا کر کے تحقیق کرو۔ تو یہ وہاں بھی تحقیق کرتے کرتے ان کو کوئی سوامی جی مل گئے، وہ سوامی جی ان کو تحقیق کراتے کراتے کراتے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، ہر انسان کی، ہمیں تو اب کوئی ٹچ نہیں کرتا، اور آپ بھی مضبوط ہیں، آپ کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرے گا، لیکن جو نیا نیا یہاں آ کے بیٹھتا ہے نا، اور کوئی دوسرے خاندان کا اس کو دیکھ لیتا ہے، خاندان سے مراد دنیا میں خاندان نہیں، ہمارا سگا، ہمارا خاندان کون ہے؟ ہمارا سگا وہ ہے جو ولایت علی کا اقرار کرتا ہے، اور ہمارا پرایا وہ ہے جو ولایت علی سے بھاگتا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ایک پیٹ میں پلا ہوا ہو یا دوسرے پیٹ کا پلا ہوا ہو۔ وہ جو دوسرے خاندان کے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی آج یہ بندہ مولا کائنات کی شہادت کی مجلس میں گیا تھا، تو اس کی تمنا بڑھتی ہے کہ اس کو اپنے خیمے میں لایا جائے، اس کو اپنے خاندان میں لایا جائے۔ تو یہ سوامی جی جو تھے، انہوں نے جب اس سے بات چیت، کسی نے کہا کہ میں جرمن سے آیا ہوں، میں فلاں ملک سے آیا ہوں، کہا کس لیے؟ کہا کہ میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ اسلام کو تو میں نے اپنا لیا، لیکن اسلام کی جو بقا ہے، اب جیسے ہی اس نے بقا کہی تو یہ سوامی جی جو ہے مسلمانوں کی برائی ان کو سنانے لگے، کہ مسلمان چور ہوتے ہیں، مسلمان نکٹھو ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ڈنڈی مارتے ہیں۔ کہا مجھے مسلمانوں سے مطلب نہیں ہے، یہ مسلمان جو ڈنڈی مارتے ہیں، یہ جب یہاں دنیا کے لوگوں کے ساتھ ڈنڈی مارتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کے بڑوں نے رسول کی باتوں میں ڈنڈی ماری ہے۔ کیا رسول کی باتوں میں ڈنڈی کیا؟ کیا رسول نے علی کو مولا کہا، انہوں نے علی کو اپنے جیسا کہا، یہ ڈنڈی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دو صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا، نبی مولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ اب یہ جو ہے سوامی جی کے ساتھ لگ گئے، کہا اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟
کہا کہ ہمارے 4 دھام ہیں، ان میں سے ایک دھام، یہ میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، جگنناتھ جہاں ہے اڑیسہ میں ہے نا، پوری میں ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں درشن کرنے. کہا چلیے. اب یہ چل دی اور بقا پر بات ہونے لگی کہ بھائی بقا کیا ہے، کہ یہ مولا ایک لفظ ہے. یہ بھی بڑے پڑھے لکھے تھے، ان کو فارسی بھی آتی تھی. تو اس زمانے میں کوئی آج کل کا جیسا زمانہ تو تھا نہیں کہ بھائی ایک انگلی مارو کچھ بھی دیکھ لو. بڑی انہوں نے محنت کی اور انہوں نے لفظ مولا کا انہوں نے بھی تحقیق شروع کی کہ لفظ مولا کیا ہے، مولا کی معنی کیا ہے. تو جب انہوں نے اپنی ساری چیزوں کو پڑھا اور دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کے 4 معنی نکالے. کتنے؟ 4 معنی. 4 معنوں میں سے ایک معنی مجھے آج بھی یاد ہے، 3 میں بھول گیا ہوں اور 3 ہے ہی بھولنے قابل. میں نے جو ہے وہ ایک یاد رکھا جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ مہان رکھوالا. مولا کے معنی مہان رکھوالا نینوں کے ساتھ، پورا مہان رکھوالا نینوں کے ساتھ. نین تو سمجھتے ہیں نا، ایک رکھوالا ایسا ہوتا ہے اس کو گیٹ پہ بٹھا دو، بھائی یہاں کی دیکھ ریکھ کرو. اب وہ باہر بیٹھا ہے، کسی کو اندر آنے نہیں دیتا، اندر سے کسی کو جانے نہیں دیتا. ہے تو یہ بھی رکھوالا، اور اچھا رکھوالا ہے کیونکہ نہ آن دیتا نہ جان دیتا، اچھا مان ہو گیا. لیکن وہ جو باہر بیٹھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اس کونے میں کیا ہے، اس کونے میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. یعنی کہ جو باہر بیٹھا ہے یہ بہت اچھا دیکھ ریکھ والا رکھوالا ہے. اب یہ صاحب اس رکھوالے کو دیکھتے دیکھتے یہ پہنچ گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے آپس میں، کیونکہ یہ سائنٹسٹ تھے، کبھی رکھوالے سے اور کیا مراد لی جائے کہ جو اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے. کہا اچھا رکھوالا بہتر کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف رکھے کو دیکھتا رہے وہی اچھا رکھوالا ہوتا ہے. کہا نہیں، وہ اچھا نہیں ہوتا. توجہ سے سنیے گا. کہا وہ اچھا نہیں ہوتا. پھر اچھا کون سا ہوتا ہے؟ کہا رکھوالا اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب کہیں کوئی سامان رکھے رکھے سڑنے لگے تو اس کی جگہ کو تبدیل کر دے، یعنی جو سڑنے سے بھی بچا لے. ہے نہیں سمجھے آپ؟ مولا کے معنی بہترین رکھوالا وہ ہے جو کوئی چیز رکھی ہوئی رکھتے رکھے اگر وہ سڑنے لگے اس کو بھی بچا لے، یہ مہان رکھوالا ہے. کہا پھر ایسا تمہارے یہاں کون ہے؟ کہا ایسا ہمارے یہاں جگت، یہ اصل ہے جگت اور ناتھ. اس کی بہترین ڈیفینیشن آپ کو حاجی صاحب بتائیں گے کیونکہ میں ہندی میں کمزور ہوں. جگت ناتھ یعنی جگت کا رکھوالا. جگت کا رکھوالا. ہمیں تو حضرت نے حکم دیا تھا کہ صرف قرآن سے پیش کرنا علی کو، لیکن ہمارے کروڑوں سلام و مولا پر، اور مولا کی ہم پہ کروڑوں رحمتیں ہیں کہ مولا نے یہ ہمت توفیق بخشی کہ صابری آج قرآنی سے نہیں بلکہ سوامی سے بھی علی کو ثابت کر. جب یہ جگت ناتھ پہنچ گئے، جس کو آج دنیا جگن ناتھ کہتی ہے، جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی. کہا اگر یہ سچے ہیں تو آج تم ان سے کہو سوامی جی کہ ہمیں سچائی کا راستہ دکھائیں. اگر دکھ جائے تو یہ سچے ہیں. اب انہوں نے جو بھی تپسیا کی ہوئی تھی اس تپسیا کے مطابق آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا دھیان میں بیٹھو. دھیان میں بیٹھ گئے. اب ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی کہیں جاتے ہیں درگاہ پہ تو آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے کیا ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے کیا ہوتا ہے. بھائی علی والوں کو چاہے آنکھیں کھلی رہے یا آنکھیں بند رکھے ان کو سب کچھ نظر آتا ہے. کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی آنکھیں کھول کے جو دیکھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں. دیدار کے لیے آنکھوں. اب یہ آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے کیونکہ ان کو تو بنی ہوئی تھی نا. اب ان کی اپنی بات تو تھی نہیں، پورے بھارت کی بات تھی. انہوں نے من ہی من میں بہت دعا کی، جتنی تپسیا تھی پوری کر دی. اور کرنے کے بعد کا اندر سے آواز آئی کہ راجندر تیواری یہاں تم آ گئے، ٹھیک ہے. سچائی کا راستہ جو یہ بتا رہے ہیں نا، جس نام کو یہ بتا رہے ہیں وہی سچائی کا راستہ ہے.
کہا ہم یہاں آ رہے ہیں، ہم یہاں آ رہے ہیں، ہمیں تو پوری زندگی گزر گئی، سارے وائٹ ہو گئے سب، یہ کیا ہوگا؟ کہا دیکھو یاد رکھو، تم نے بھی، ہم نے بھی، سارے جگت نے اس ایشور سے وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، یہ جتنے تم اچھے کام کر رہے، کھانا کھلا رہے نا کسی بھی دھرم میں رہتے ہوئے، ننگوں کو کپڑے پہنا رہے کسی بھی دھرم میں رہتے ہوئے، یہ اس وعدے کی وفا ہے جس کو تم دنیا میں کر رہے ہو، اس وعدے کی وفا ہے جس کو تم دنیا میں کر رہے ہو۔ کہا اس کا صلہ کیا ملے گا؟ کہا اس سے آگے بڑھو، نہیں پہنچے۔ کہا الستُ بربکم پر وفا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وفا کا تمہیں سبق کہاں سے ملے گا، پرینام کہاں سے ملے گا؟ کہا کہ الستُ بربکم کے ساتھ ساتھ جب تک تم فاسألون تک نہیں پہنچو گے، جب تک تمہیں اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، کہ رزلٹ کہاں ملے گا؟ فاسألون تک پہنچو گے، انہیں روکو، ان سے سوال کرو، ولایت علی کا اقرار کیا تھا کہ نہیں؟ اب یہ راجندر تیواری صاحب جو ولایت تو کیا جانے بیچارے، اب انہوں نے ان کے پیروں کو پکڑا، کہا اپنے چرن دیجئے۔ کہا کیا بات ہے صاحب کہ آپ تو بہت مہان ہیں؟ کہ میں مہان نہیں ہوں، میں تو مہان سے بھی مہان سے بھی مہان کے در کا بھکاری ہوں۔ سوامی جی نے کہا ارے بھکاری جب اتنا بلند ہے کہ آج تک آتے آتے کبھی درشن نہ ہوئے، جس کے چرنوں کی برکت سے درشن مل جائے، اس کا جس کو تو مانتا ہے وہ کتنا بلند ہوگا۔ انہوں نے کہا تیرے چرنوں کی سوگند ہے، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر تو ایمان لایا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے چند شعر کہہ کر، آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ انہوں نے کہا علی کو چھوڑ کر ملے گی کہاں نجات کہو، علی کو چھوڑ کر ملے گی نجات کہاں کہو، کرے دور بھلا کون مشکلات کہو، کرے دور بھلا کون مشکلات کہو، زبان کا فرق ہے یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے، زبان کا فرق ہے یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے، جگت کے ناتھ، جگت کے ناتھ یا مولائے کائنات کہو، جگت کے ناتھ یا مولائے کائنات کہو۔ شخصیت علی وہ ہے کہ کائنات کے جس کونے میں جاؤ گے، جس ذرے کو اٹھاؤ، جس بڑی سے بڑی چیز کو اٹھاؤ، ہر چیز آپ کو ولایت علی کا اقرار کرتی ہوئی نظر آئے۔ اور ہمارے یہاں تو بہت سی مثالیں ہیں۔ شیرپور ایک گاؤں ہے پونا میں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کبھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے زیارت بھی کی ہو۔ وہاں ایک درگاہ ہے، درگاہ، اس کے اوپر ایک پتھر ہے آنگن میں، اچھا ضخیم پتھر ہے، اس کو بہت سے لوگ اٹھانے کے لیے گئے، لیکن وہ پتھر کبھی کسی سے اٹھتا نہیں ہے، کبھی نہیں اٹھتا۔ لیکن جب کوئی بندہ ولایہ علی دل میں لے کے وہاں پہنچتا ہے اور اس پتھر کو شہادت کی انگلی لگا کر ایسے، شیرپور پونا، نوٹ کر لیجیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، ابھی گوگل پہ سرچ کرنا یہاں سے جانے کے بعد، اور اس پتھر کے انگلی لگا کر یا علی کہہ کر کے اٹھاتے ہیں تو جتنا اس کا سانس ہوتا ہے وہ اتنا پتھر اوپر اٹھ جاتا ہے۔ میں خود شاہد ہوں،
اوپر اٹھ جاتا ہے، جہاں اس کا سانس ٹوٹتا ہے پتھر پھر وہیں آ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ عجیب زندگی کا مرحلہ ہے۔ اگر کسی پتھر پر یا علی کہہ دیا جائے، وہ پتھر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جب گرتا ہے وہ یا علی کہنے والوں کو چوٹ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، لیکن نہ جانے کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے، کیسے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، کیسے رسول کی بزم میں بیٹھنے والے تھے، کہ وہ علی جو اپنی پوری زندگی، چاہے وہ دعوت ذوالشیرہ ہو، کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی منزلت ہو، جس علی نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو کھلایا ہے، پلایا ہے، پوری زندگی، آج 20 رمضان کو اسی علی کو یہی کھانے والوں کی جماعت کے کچھ لوگ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن شہادت کی منزل قریب ہے۔ میں نے تاریخ میں ایک عجیب جملہ پڑھا ہے کہ 18 رمضان جب گزری اور 18 رمضان کی افطاری جب ہوئی تو مولائے کائنات کبھی دسترخوان کو دیکھتے تھے، کبھی بچوں کے چہروں کو دیکھتے تھے۔ ایک بیٹی آگے بڑھی اور کہا، بابا آج آپ کی افطاری کا عجیب مرحلہ ہے۔ کہا ہاں، آج میں زینب اور ام کلثوم کو دیکھ رہا ہوں، آج میں عباس اور حسن و حسین کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک مقتل میں پڑھا ہے، اور عشق کی منزل میں ہر چیز پڑھی اور لکھی نہیں جاتی۔ عشق کی منزل میں آدمی اپنے دل سے سوچتا اور دیکھتا ہے۔ کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کر کے آئے اور کہا یا علی آج دودھ نوش فرما لیجیے۔ ایک مقتل میں نے پڑھا ہے کہ ایک بچی دودھ لے کر کے آگے بڑھی۔ ایک روایت میں نے یہ پڑھا کہ دسترخوان پر دودھ اور نمک تھا۔ مولا کائنات نے کہا، بیٹی اس دسترخوان سے دودھ کو اٹھا لو۔ مولا دودھ کیوں اٹھوا رہے ہیں؟ نہیں معلوم تھا کہ صبح ضربت لگنے والی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، مولا کو معلوم تھا، اس لیے دودھ اٹھوا رہے ہیں۔ عزیزوں، افطار گزر گیا، تھوڑی رات بڑھی اور میرے مولا عجیب و عجیب گفتگو کر رہے ہیں، عجیب و عجیب خطبے دے رہے ہیں۔ آپ کے 3 صحابی آپ کے گھر سے نکلے اور جیسے ہی گھر میں پہنچے، گھر میں پہنچنے کے بعد مولا کی گفتگو ان کو اپنے بستر پر بیٹھنے نہیں دے رہی، بستر پر سونے نہیں دے رہی۔ کہا میرے مولا نے آج عجیب عجیب خطبے دیے، کہا بار بار کہہ رہے تھے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرا بیٹا حسن، اے میرے بیٹے حسین، یتیموں کا ہمیشہ خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا۔ میرے مولا جس حسن کو، جس حسین کو یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے بعد تو یہ یتیم ہونے والے ہیں۔ یہ صحابی اپنے گھر کے بستر کو چھوڑ کر میرے مولا کے در پہ آ جاتے ہیں، اور میرے مولا کے در پہ آنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا اندر ہیں، عباس سے کہتے ہیں، عباس ذرا دیکھو دروازے پر کون ہے۔ مولا عباس باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولا کے 3 چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا نے، حضرت عباس نے آ کر مولا سے کہا، مولا فلاں فلاں آئے ہیں۔ کہا کیوں آئے ہیں، اندر بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا۔ کہا مولا آپ کی تقریر سونے نہیں دے رہی ہے، آپ کے خطبوں سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مولا بستر آج سونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کہا مولا آج ہم آپ کے خیمے، آپ کے در پر کھڑا ہونا
چاہتے ہیں مولا، ہم اپنی تلواروں کو میان سے نکال کر کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا اے ہمارے چاہنے والوں، جاؤ تمہاری خیر ہو، اپنے گھروں کو جا کر کے سو جاؤ۔ لیکن چاہنے والے تھے، دل نے آواز دی، کہا نہیں مولا، ہم آپ کے یہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا جاؤ، تمہیں وقت کا امام کہتا ہے۔ یہ اپنی تلواروں کو لے کر کے گھر میں گئے، جا کر کے تلواریں پھینکی اور بستر پہ لیٹے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی، ایک شور کانوں میں آیا، فزت برب الکعبہ۔ علی کہتے ہیں میں آج کامیاب ہو گیا۔ زینب کے رونے کی آواز آئی، حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی۔ بیوی نے اٹھایا، اے سونے والوں دیکھو کوفہ کی مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ آئے، اپنے گھروں سے نکلے، امامے پھینکے، اپنے گھروں سے نکلے، مولا کے در پہ آئے۔ آ کر کے دیکھا کہ میرے مولا زخمی ہے، خون بہ رہا ہے۔ میرے مولا کو گھر لایا گیا۔ گھر لانے کے بعد آپ کے پاس طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ گھر میں دودھ ہے، گھر کے اندر دودھ ہے؟ ہاں عزادارو، بس یہ علی جو ہمیشہ بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے، جو ہمیشہ بچوں کو راشن دیا کرتے تھے۔ جناب زینب نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ جناب زینب خاموش ہو گئی۔ خاموش ہونے کے بعد دروازے سے آواز آئی، ننھے ننھے بچے ہیں، ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا علی ہم آپ کے لیے دودھ لے کر کے آئے ہیں۔ ہائے یہ علی جو ہمیشہ ذیشان تھے، اوروں کو دیا کرتے تھے، آج یہ بچے دودھ لے کر کے آئے۔ جیسے یہ بچے قریب آئے، تاریخ میں لکھا کہ اس طبیب نے دودھ لینا چاہا، میرے مولا نے کہا ان بچوں کا خیال کرنا، ان سے دودھ نہ لو، یہ بچے یتیم ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں سے میرے لیے دودھ بچا کر کے رکھا ہے، ان کو یہ دودھ واپس کر دو۔ اے طبیب، میری طبابت کے لیے یہ دودھ یہ بچے پی لیں گے، مجھے شفا مل جائے گی۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ آخری وقت میں بھی یتیموں کا اتنا خیال کر رہے ہیں، یہی آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والے کل کربلا میں حسین کی یتیمہ کو دودھ نہیں پانی بھی نہیں دے پائیں گے۔ جب سکینہ پانی مانگے گی یہ ظالم تماچے ماریں گے، سکینہ کے پہلو میں آگ لگا دیں گے۔ سکینہ العطاش کر رہی ہوگی، الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔